اور ہم شروع کریں گے آیت نمبر 75 سے. یہ 23واں پارہ ہے, 23واں پارہ سورہ صافات. یہ پیج نمبر بتائیے. بتا دیجیے. اعوذ من الشیطان الرجیم. یہ تذکرہ بھی کہ ان کے لیے سلامتی کا ذکر ہے, بار بار آیا ہے, ہر نبی کے لیے آیا ہے. یہ ان کی وہ اللہ کی طرف سے توقیر ہے. مومن بندوں میں سے تھے, پھر ہم نے باقی کافروں کو دبو دیا. سال کے لگ بھگ تو اس میں انہوں نے دعوت دین دی, اور اس کے بعد بھی پھر کم لوگ ہی مسلمان ہوئے. اسلام قبول کرنے والے بہت ہی کم تھے, جیسے قرآن نے بتایا ہمیں. اسی لیے پھر وہ بھی انسان تھے, تو آخر انہیں کہنا پڑا کہ اللہ اب میں نہیں کر سکتا, تو اب تو فیصلہ کر دے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پھر وہ فیصلہ فرما دیا, جیسے کہ یہاں پر ذکر کیا گیا کہ اس میں سے وہی لوگ جو اس میں صحیح تھے, اسلام قبول کیا تھا, وہ باقی بچے, اور سب کو باقی کو اللہ نے ڈبو دیا. اور اس میں بھی جیسے ہم سورہ ہود میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے کو بھی جان بچانے کی اجازت نہیں دی, بچ ہی نہیں سکی. اس نے تو کہا کہ میں کہیں پناہ لے لوں گا, کہیں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا, لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہیں تھی. اور وہ بھی اپنے انہی مرنے والوں میں, ڈوبنے والوں میں وہ بھی ڈوب گیا, اور ان کی بیوی بھی وہ بھی ڈبو دی گئی. تو یہ ہے اللہ کا یہ قانون کہ جو اللہ کے قانون کو, اللہ کے دین کو قبول کرتا ہے اس کے لیے نجات ہے, اور جو قبول نہیں کرتا ہے اس کے لیے پھر تباہی و بربادی ہے. وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ إِلَى إِبْرَاهِيمَ, اور بے شک ابراہیم بھی انہی کی جماعت کے تھے جب وہ اپنے رب کی طرف صاف دل کے ساتھ متوجہ ہوئے. تو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ ایمان اور توحید میں جن کا سب سے بڑا تذکرہ ہمیں قرآن میں ملتا ہے, سب سے بار بار ان کی شخصیت کو اجاگر کیا جاتا ہے. جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کن چیزوں کی عبادت کرتے ہو, کیا تم افطرا پردازی کر کے اللہ کے سوا دوسرے معبود چاہتے ہو, تو سارے جہان کے رب کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. یہ ان کی طرف سے, ان کے کفار یا ان کی قوم کی طرف سے, اور پھر وہ جو انکار تھا اسی پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے یہ پوچھا کہ تم یہ کیا کرتے ہو, کس چیز کی پوجا کر رہے ہو. اور پھر انہوں نے جب چاہا کہ ان کو ساتھ لے جانے کے لیے اپنے میلے میں یا اپنی وہ عید کے جشن میں, تو فرمایا کہ پس انہوں نے ایک بار ستاروں کی طرف دیکھا, پھر کہا میں تو بیمار ہوں, اوڑھنے لگے. تب لوگ ان کے پاس تیزی میں آئے. تو جیسے کہ ہم سورہ انبیاء میں پڑھ چکے ہیں کہ وہاں پر پھر انہوں نے جب دیکھا کہ ان کے بتوں کا کیا حشر ہوا ہے, سارے بت توڑ کے پاش پاش کر دیے, اور پھر حضرت ہیں نہ بعد میں کہنے لگے کہ جلانے کے لیے ایک آتش کدا بناؤ, پھر اسے آگ میں ڈال دو. تو یہی ہے کہ جہاں پر کوئی دلیل سے بات کرنے کا وقت نہیں ہوتا یا دلیل سے بات کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی, تو پھر یہی دھوس دھاندلی اور زبردستی یہ چیزیں آتی ہیں. تو یہی ان کے پاس تھا, ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام کی ان باتوں کا. تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ بس اس کا ایک ہی علاج ہے, اس کو آگ میں ڈال دو, جلا دو اس کو. تو یہ انہوں نے کیا. بس انہوں نے ان کے خلاف سازش کرنا چاہی, تو ہم نے انہیں نیچا کر دکھایا. اور ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کے خاطر یہاں سے نکل جاتا ہوں, وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا. اور اس طرح ابراہیم علیہ السلام کے جو امتحانات شروع ہو گئے تھے, اور اس میں پہلا امتحان ہی یہ آگ میں ڈالنا تھا, دوسرا امتحان پھر وہ ہجرت, چھوڑ کے چلے گئے سب, گھر بار, ماں باپ, بہن بھائی, سب کو چھوڑ دیے, سب کو چھوڑ کے چل دیے وہ دوسرے مقام پر. اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ رب حب لی من الصالحین, میرے رب مجھے ایک نیک بیٹا عطا فرما دے. تو ہم نے ایک بردبار بیٹے کی خوشخبری دے دی. پس جب ان کے ساتھ دوڑ لگانے کی عمر کو پہنچ گیا, بچہ بڑا ہو گیا, اب تو بھاگنے دوڑنے لگا, تو انہوں نے کہا میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں, پس تم سوچو کہ تمہاری رائے کیا ہوتی ہے. تو بیٹے نے کہا ابا جان آپ کو جو حکم دیا گیا ہے وہ کر گزریے, اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. تو
تو اب جب کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ شام کی سرزمین میں پہنچے، وہاں پہ دعا کی کہ اللہ مجھے ایک نیک بیٹا عطا فرما دے، تو اللہ نے ان کی دعا قبول فرما لی، اور حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ حضرت اسحاق ان کی والدہ حضرت سارہ ہیں، اور یہ حضرت اسماعیل ہیں، ان کی والدہ حضرت ہاجرہ ہیں، اور پھر ان دونوں کو لا کر مکے میں آباد کر دیا، بے آب ہو گیا، جہاں نہ پانی کا ایک قطرہ تھا، نہ کوئی سبزے کی پتی تھی، بالکل ایک چٹیل میدان، وہاں لا کے چھوڑ دیا کہ یہاں پہ رہو۔ کتنا بڑا امتحان ہے کہ ایک عورت، اس کا بیٹا بچہ، دودھ پیتا بچہ، اور اسے کہا یہاں رہو، اللہ کا حکم ہے۔ تو پوچھ بھی رہی ہے کہ یہ تم کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو، کیا اللہ نے حکم دیا ہے؟ کہاں اللہ نے حکم دیا، کہا پھر ٹھیک ہے جاؤ۔ یہ تھا پورا خاندان، دیکھیے کہ کتنے اللہ پہ توکل کرنے والے، اللہ پر ایمان رکھنے والے۔ تو وہ بھی کہتی ہیں حضرت ہاجرہ اگر اللہ نے کہا ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، جاؤ تم، یہ اللہ ہمیں دے گا۔ اور پھر اسی اسماعیل کے قدموں میں سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑتا ہے، تو یہ اللہ کے انتظامات دیکھیے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک اور یہ کہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ اپنے چہیتے بیٹے کو جو دعائیں مانگ کے لیا تھا، دعائیں مانگ کے اللہ سے لیا تھا، اس کے بارے میں لکھا کہ اس کو کہا کہ خواب میں دیکھا کہ اس کو ذبح کر رہے ہیں۔ تو یہ کسی نے نہیں کہا کہ یہ تم کیا خواب دیکھ رہے ہیں، اس قسم کے خواب تو کیسے ہو سکتے ہیں، لیکن یہ تو نبی تھے، اور نبی کے خواب تو وہی ہوتے ہیں، تو وہی میں ان کو یہ کہا جا رہا ہے۔ اتنی بڑی قربانی، بیٹے کی قربانی، آپ تصور کر لیجئے کہ اگر ہم سے ہمارے بیٹوں کی قربانی مانگی جائے تو ہم کیا قبول کر لیں گے؟ کیا ہم کر سکیں گے کہ اپنے لخت جگر کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر دیں؟ لیکن کس طرح اللہ نے ابراہیم سے ہی قربانی مانگی۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام بیٹے سے یہی کہتے ہیں کہ بیٹے میں نے یہ دیکھا ہے۔ تو بیٹا بھی کوئی کم تو نہیں تھا، بیٹے نے بھی کہا کہ ابا جان کر گزریے، جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کر گزریے، میں آپ کی ہر بات کو مانوں گا۔ اور پھر اس طرح ابراہیم علیہ السلام تیار ہو جاتے ہیں، دونوں، بلکہ باپ بیٹا دونوں تیار ہیں۔ پس جب دونوں نے اللہ کا حکم مان لیا اور ابراہیم نے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے پیشانی کے بل لٹا دیا، پیشانی کے نیچے رہے، کہیں آنکھیں ملے تو کوئی محبت نہ آ جائے، کہیں یہ محبت غالب نہ آ جائے، تو ہم نے آواز دی ہے ابراہیم آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا، بے شک ہم نیک لوگوں کو ایسے ہی اچھا بدلہ دیتے ہیں، بے شک یہی کھلی آزمائش ہے، اور ہم نے اس بیٹے کے طور پر ایک بڑا جانور جنت سے پھر ایک وہ مینڈھا بھیج دیا کہ اللہ ہم نیک لوگوں کو ایسے اور نیکوکار لوگوں میں سے ہوں۔ کہا کہ کیا ہے کہ کیا میں بچہ جنوں گی اس حال میں کہ بوڑھی ہو چکی ہوں اور یہ میرے شوہر بھی بوڑھے ہو چکے ہیں؟ تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ یہ سب آپ کے رب کی طرف سے ہے، آپ کے رب کا وعدہ ہے، تو اب آپ کو ضرور یہ اولاد ملے گی۔ تو یہی فرمایا کہ یہ بشرناہ باسحاق، تو ہم نے اسحاق کی بشارت دی، ان کو خوشخبری دی جو نبی اور نیک لوگوں میں سے ہوں گے، اور ہم نے ابراہیم اور اسحاق پر برکتیں نازل کی، اور ان دونوں کی اولاد میں کچھ تو نیکوکار ہوں گے اور کچھ اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہوں گے۔ تو ابراہیم اور اسحاق کی اولاد میں سے بھی فرما دیا کہ کچھ لوگ اچھے ہوں گے، مومن ہوں گے، صالح ہوں گے، اور کچھ لوگ دوسرے بھی ہوں گے۔ اس سے معلوم ہو گیا اس آیت سے کہ یہ حضرت اسماعیل تھے جن کو ذبح کیا گیا تھا۔ بعض لوگوں نے خام خواہ کی بحث چھیڑ دی کہ اسحاق تھے، اسحاق تو بعد میں پیدا ہوئے ہیں، اور اسماعیل ہیں جو مکے آئے ہیں، مکے میں چھوڑ کر گئے تھے ان کے والد ابراہیم علیہ السلام، تو یہ تو یہاں کا واقعہ ہے، اور اسی کی سنت جو ہے ہم ہر سال ساری دنیا کے مسلمان جو ہیں اسی سنت پر عمل کرتے ہیں، اور جانور ذبح کر کے اس سنت اسماعیلی کو زندہ کرتے ہیں۔ تو چاہے وہ یہاں پر ہوں یا کہیں پر بھی ہوں، ان کے لیے وہ قربانی جو ہے کرنا ایک مستحسن عمل ہے، اور اس کی ہمیں تاکید کی گئی ہے۔ اب آئیے اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ اور ہارون کا تذکرہ ہے۔ ہم نے موسیٰ اور ہارون پر بھی احسان کیا کہ انہیں نبوت دی، اور ہم نے ان دونوں کو اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو بڑی مصیبت سے نجات دی، فرعون جیسی مصیبت
اور ہم نے ان کی مدد کی تو وہی لوگ غالب آئے، اور ہم نے دونوں کو واضح اور روشن کتاب یعنی تورات دی، اور ہم نے انہیں سیدھی راہ پر لگا دیا، اور ہم نے آئندہ آنے والی نسلوں میں دونوں کا ذکر خیر باقی رکھا۔ موسیٰ اور ہارون پر سلام ہو، تو ان دونوں کے لیے بھی اللہ کی طرف سے یہ تمغہ سلامتی ہے۔ ہم نیک لوگوں کو ایسے ہی اچھا بدلہ دیتے ہیں، بے شک وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ اور بے شک الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ تو یہ ہے الیاس علیہ السلام، جن کو بنی اسرائیل کی کتابوں میں ایلیا کا نام دیا گیا ہے، اور ان کا زمانہ بھی سلیمان علیہ السلام کے بعد تھا۔ تو انہوں نے جو ان کا علاقہ تھا وہ تھا بعلبک، اور بعل وہی ان کا بت تھا جو اس کی قوم پوجا کیا کرتی تھی۔ تو یہ بعلبک کا علاقہ جو آج کل بھی لبنان میں ہے، تو وہاں پر تشریف لائے تھے۔ تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کیا تم لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے ہو؟ کیا تم بعل بت کو پکارتے ہو اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑ بیٹھے ہو؟ اس اللہ کو چھوڑ بیٹھے ہو جو تمہارا رب ہے، تمہارے اگلے باپ دادا کا رب ہے۔ تو ان کی قوم نے ان کو جھٹلا دیا، پس وہ سب جہنم میں ڈال دیے جائیں گے سوائے اللہ کے برگزیدہ بندوں کے۔ اور ہم نے آئندہ آنے والی نسلوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھا۔ الیاس پر سلام ہو، ہم نیک لوگوں کو ایسے ہی اچھا بدلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ، اور بے شک لوط بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ جب ہم نے انہیں ان کی تمام گھر والوں کو نجات دے دی سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں رہ گئی، پھر ہم نے باقی لوگوں کو تباہ کر دیا۔ اور تم لوگ تو ان بستیوں سے صبح کے وقت گزرتے ہو اور رات کو ان سے گزرتے ہو، کیا تم غور نہیں کرتے ہو؟ تو بتا دیا کہ لوط علیہ السلام کے ساتھ جو انہوں نے بدترین کام کرتے تھے، بدترین ان کے کرتوت تھے، تو اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے اوپر بدترین قسم کا عذاب نازل کیا، اور فرمایا کہ تم دیکھتے ہو ان کی بستیوں کو بھی، اور جہاں پر یہ عذاب آیا تھا وہ بحر میت ڈیڈ سی کی صورت میں، وہ بھی تم دیکھتے ہو۔ اور اس کی تفصیل ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ کس طرح کی وہ جگہ ہے اور سطح سمندر سے کتنی نیچے ہے۔ وہ اسی لیے کہ جب اللہ کا عذاب آیا اور کس طرح آیا، تو وہاں پہ اس کے اثرات آج تک باقی ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ فرمایا کہ بے شک یونس بھی پیغمبروں میں سے تھے، جب وہ بھاگ کر بڑی کشتی تک پہنچ گئے، پھر قرآن ڈالا تو ہار گئے، بس مچھلی ان کو نگل گئی، اس حال میں کہ وہ اپنے کیے پر شرمسار تھے۔ بس اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ ہر دم تسبیح پڑھتے رہتے، تو وہ مچھلی کے پیٹ میں اس دن تک رہتے جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ چنانچہ ہم نے انہیں کھلے میدان میں ڈال دیا کہ وہ اس حال میں کہ وہ بیمار تھے۔ ہم نے ان کے سائے کے لیے کدو کا ایک جھاڑ اگا دیا، ایک بیل لگا دی، اور ہم نے انہیں 1 لاکھ یا اس سے زیادہ لوگوں کی رسول بنا کر بھیجا تھا، پس وہ لوگ ایمان لے آئے تو ہم نے انہیں ایک مدت تک دنیا کی زندگی سے فائدہ اٹھانے دیا۔ تو یہ واقعہ بھی جیسے سورہ یونس میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ 7واں واقعہ حضرت یونس علیہ السلام کا ہے۔ تو انہیں اللہ تعالیٰ نے عراق کا جو شہر ہے نینوا، وہ وہاں پر نبی بنا کر بھیجا تھا، اور 1 لاکھ سے زائد بنی اسرائیل کے لوگ وہاں پر موجود تھے اس علاقے میں، اور انہوں نے ان کو دعوت دی۔ تو یونس علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ قبول نہیں کر رہے، تو انہوں نے انتظار کرنے کے بجائے وہاں سے چل دی اور کہا کہ بس اب عذاب آنے والا ہے۔ تو لوگ ایک دم پریشان ہو گئے کہ یہ تو چلے گئے، اب کیا ہوگا؟ تو ان لوگوں نے پھر وہ توبہ کر لی، استغفار کر لیا، ایمان لے آئے، اور حضرت یونس علیہ السلام سمندر میں چل دیے، کشتی میں بیٹھے۔ کشتی میں نے کہا، انہوں نے کہا کہ یہاں پہ تو کوئی ایسا ہے بندہ جو اپنے آقا سے بھاگ کر آیا ہے۔ قرآن ڈالا تو انہی کے نام نکلا، کہیں جا چلیے اب یہاں سے کہاں جائیے؟ سمندر میں۔ تو سمندر میں اللہ نے انتظام کر رکھا تھا، وہ مچھلی تیار تھی، اس نے منہ کھولا اور حضرت یونس اس کے پیٹ میں پہنچ گئے۔ اب وہاں پہ اللہ یاد آیا، اب وہاں سے اللہ سے یاد کریں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اللہ نے کہا 3 دن تو رہو، پھر دیکھتے ہیں آگے۔ پھر ان کو نکالا، 3 دن کے بعد پھر اس مچھلی نے لا کے ان کو اگل دیا، اور وہاں پہ ظاہر ہے کہ 3 دن جو جسم رہا اندر تو بیمار تھا، یہ جسم اس تیار نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں ان کی حفاظت کے لیے پھر یہی کدو کی بیل وہاں پہ اگا دی، تاکہ اس کے
وہ کھائیں بھی اس میں سے اور اس کے پتوں سے اپنے جسم کو بھی بچائیں مکھیوں سے, مچھروں سے اور دوسری چیزوں سے جو ان کی کیفیت تھی اس وقت. اور یہ بھی بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ دودھ دینے والی ہرنی کو اللہ نے مقرر کر دیا کہ وہ آئے اور یونس علیہ السلام کو دودھ پلائے. یہ سب اللہ کے انتظامات اپنے اس بندے کے لیے. اور پھر جب وہ صحت مند ہو گئے, واپس پہنچے اپنی قوم کے پاس, تو سب مسلمان ہو چکے تھے. تو یہ ایک اکیلی مثال ہے پوری تاریخ میں کہ جس کے پاس نبی آیا اور پھر ان کو عذاب سے اللہ نے بچا لیا. اور وجہ وہی ان کا ایمان لانا تھا. ایمان لے آئے تو اللہ نے ان کو بچا لیا, اس لیے کہ اللہ کو کوئی ضروری تو نہیں کہ مارا جائے, ان سب کو ختم کیا جائے. جب یہ ایمان لے آئے تو اللہ کو ان کو عذاب دینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اب اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر خطاب شروع ہوتا ہے. فرمایا پس اے میرے نبی ذرا آپ اہل مکہ سے پوچھئے کیا آپ کے رب کے لیے بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے ہیں, یا ہم نے فرشتوں کو عورتیں پیدا کیا ہے اور وہ دیکھ رہے تھے. تو یہ کہا کہ یہ جو ان کی سوچ ہے کہ انہوں نے فرشتوں کو, اول تو یہ ہے کہ عورتیں بنا دیا, دوسری بات یہ ہے کہ ان کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا کہ یہ سب اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو یہ ان کو کیا پتا تھا جب ان کی پیدائش ہو رہی تھی؟ تو یہ بتانے کے لیے کہ کتنے بیوقوف لوگ ہیں, کیسی بات کہتے ہیں. جان لیجئے کہ ان کی افطرا پردازی ہے. کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے, وہ بے شک جھوٹے ہیں. کیا اللہ نے بیٹوں پر بیٹیوں کو ترجیح دی ہے؟ کیا تمہیں کیا ہو گیا, کیسا فیصلہ کرتے ہو تم لوگ؟ کیا تم لوگ غور میں فکر نہیں کرتے ہو, یا تمہارے پاس اس فیصلے کی تائید میں کوئی واضح دلیل ہے؟ اگر تم سچے ہو تو اپنی کتاب لاؤ. تو یہ اللہ کی طرف سے یہ ناراضگی اسی بات کا اظہار ہے کہ انہوں نے جو اللہ کے لیے اولاد بنا لی, بیٹیاں بنا لی, اور ان کو اپنے لیے بھی سفارشی بنا لیا, تو اللہ نے اس کے اوپر سختی سے ان کا انکار کیا اور ان کی یہ سختی سے مذمت کی کہ یہ اللہ کے لیے کسی طور پہ بھی جائز نہیں ہے. اگر اللہ نے بھی تمہاری طرح سوچتا تو پھر بیٹیوں کے بجائے بیٹا بناتا. تم تو یہ اتنے بدبخت ہو کہ اپنے لیے تو بیٹیاں تمہیں پسند نہیں ہیں, اللہ کے لیے بیٹیاں بنا رہے ہو. تو یہ کتنی تمہاری غلط سوچ ہے, کتنا تمہارا یہ غلط فکر ہے کہ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. اور مشرکین نے اللہ اور جنوں کے درمیان رشتہ ٹھہرا دیا, حالانکہ جن یہ جانتے ہیں کہ وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. اللہ ان باتوں سے پاک ہے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں, سوائے اللہ کے برگزیدہ بندوں کے. بس تم اور تمہارے معبود کسی کو اللہ سے گمراہ نہیں کر سکتے ہیں سوائے اس کے جو جہنم میں جانے والا ہے. اور فرشتے کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کا درجہ معلوم ہے. اب یہ فرشتے خود بتا رہے ہیں, اللہ ان کی کلام نقل فرما رہے ہیں کہ ہر ایک کا مقام اس کو پتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے, کیا اس کا سٹیٹس ہے, کیا اس کا کام ہے, سب اس کو پتا ہے, اس کے مطابق وہ کر رہا ہے. اور بے شک ہم صف باندھے رہتے ہیں, صف بستہ رہتے ہیں. اسی لیے کہا ہے کہ تم کیوں نہیں اس طرح صفیں باندھتے جیسے کہ وہ فرشتے صفیں باندھتے ہیں. یہ رسول اللہ نے کہا, تاکہ اسی لیے کہ جس طرح وہ اللہ کے سامنے پورے احترام کے ساتھ, پورے اس کے رعب اور خوف کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, پورے اس خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, اس طرح یہ اللہ کے بندے بھی جب اللہ کے اپنی نماز کے لیے کھڑے ہوں تو صفوں کو پوری طرح تیار کر کے سب بنا کر کھڑے ہوں. اور مشرکین مکہ کہا کرتے تھے, اور بے شک ہم تمام تسبیح پڑھتے رہتے ہیں, اور مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس پہلوں کی طرح کوئی کتاب آئی ہوتی تو ہم بھی اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے. پھر اللہ کی کتاب کا انکار کر بیٹھے تو جلدی انہیں اپنا انجام معلوم ہو گیا. تو یہ مشرکین عرب بھی یہی کہا کرتے تھے کہ اگر تورات اور انجیل کی طرح ہمیں بھی کوئی کتاب ملی ہوتی, ہمارے پاس بھی کتاب نازل ہوئی ہوتی, تو ہم بھی اس وقت جو ہے وہ قبول کر چکے ہوتے. تو وہی جواب دیا ہے, تو یہ جو کتاب آ چکی تمہارے پاس, یہ قرآن آ چکا, تو یہ تم نے کہاں قبول کر لیا؟ تو تمہارا یہ بیکار کا وعدہ ہے, بیکار کا دعویٰ ہے کہ یہ تم قبول کر لیتے. تو یہ تم جھوٹے ہو, جھوٹ بول رہے ہو, تو جلدی تمہیں اپنا انجام معلوم ہو جائے گا. اور ہمارا وعدہ ہمارے ان بندوں کے لیے جو ہمارے رسول ہیں پہلے ہی صادر ہو چکا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے اپنے ان بندوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے رسول تھے. کیا وعدہ ہے؟ انہم لہم المنصورون, کہ ان کی مدد ضرور کی جائے گی.
اللہ نے اپنے تمام بندوں کی مدد فرمائی، ان کو ہر طرح کی عذاب سے بچایا اور ان کو ہر طرح کی تکلیف سے بچایا، اور بے شک ہمارا ہی لشکر غالب ہوگا، بس آپ ایک مدت تک ان سے اپنی توجہ ہٹا لیجئے اور انہیں دیکھتے رہیے، بس جلد ہی اپنا انجام دیکھ لیں گے۔ کیا انہیں ہمارے عذاب کی جلدی ہے؟ پس جب وہ عذاب ان کے آنگن میں اتر پڑے گا تو ڈرائے جانے والوں کی صبح بہت بری ہوگی۔ تو یہ ان کو کہا جا رہا ہے مشرکین سے کہ تم سمجھتے ہو یا تم یہ کہتے ہو کہ عذاب کہاں ہے، عذاب لاؤ، عذاب لاؤ، بڑی جلدی کرتے ہو تم، لیکن اگر جب عذاب آ جائے گا تو پھر دیکھنا تمہارا کیا حشر ہوگا، کہ تمہارے صحن میں اترے گا تو پھر بہت بری حالت ہوگی۔ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، تو ڈرائے جانے والوں کی صبح بہت بری ہوگی، اور آپ ایک مدت تک ان سے اپنی توجہ ہٹا لیجئے۔ تو 2 بار کہا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ان کی فکر مت کیجئے، کوئی آپ ان کے بارے میں توجہ مت دیجئے، آپ اپنا کام کرتے رہیے، اپنی دعوت دیتے رہیے اور انہیں دیکھتے رہیے، بس جلد ہی اپنا انجام دیکھ لیں گے۔ اور یہی ہوا کہ جب وہ وقت آیا تو اللہ نے ان سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ آپ کا رب جو بہت بڑی عزت والا ہے، ان تمام باتوں سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں، اور سلام ہو رسولوں پر، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ تو یہاں پہ سورہ صافات مکمل ہوتی ہے، اب سورہ صاد شروع ہوتی ہے۔ سورہ صاد مکی صورت ہے، اس میں 88 آیات ہیں اور 5 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزت و شقاق۔ صاد، اس قرآن کی قسم جو شرف و عظمت والا ہے، یا جس میں نصیحت ہے کہ محمد ساحر و کاذب نہیں ہے، لیکن اہل کفر غرور اور مخالفت میں پڑ گئے۔ ہم نے ان سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک کر دیا، تب وہ پکار اٹھے اور وہ وقت چھٹکارا پانے والے کا نہیں تھا۔ انہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا، اور کافروں نے کہا یہ آدمی تو جادوگر اور پکا جھوٹا ہے۔ تو یہ یہاں پہ پھر انہی کفار کی بات کی جا رہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہاں تک کہہ رہے تھے کہ یہ تو جھوٹا بھی ہے، جادوگر بھی ہے، اور کیا اس نے تمام معبودوں کو ایک معبود بنا دیا ہے؟ یقیناً یہ تو بہت ہی تعجب میں ڈالنے والی بات ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے سارے خدا، اتنے سارے معبود، ان سب کو ہٹا کے ملا کے ایک خدا بن جائے، ایک معبود ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی چیز ان کو سمجھ میں نہیں آتی تھی، یہی ان کی دماغ میں یہ بات نہیں آتی تھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے پورے جہان کے لیے، زمین و آسمان کے لیے، سب کے لیے ایک ہی خدا ہو؟ تو لہذا اس کو سمجھنے کے لیے بڑا مشکل ہو گیا تھا، اور سرداران کفر یہ کہتے ہوئے چل دیے کہ چلو اور اپنے معبودوں کی عبادت پر جمے رہو، بے شک یہ ایک سوچی سمجھی بات ہے۔ اور یہ جیسے کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ ابو طالب کے پاس آپ آتے تھے، ان کو کلمہ پڑھانے کی کوشش کرتے تھے، بار بار کہتے تھے، اور یہ کفار بھی بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، یہ کہتے تھے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، اس کو آبا و اجداد کے دین سے پھیرنا چاہتے ہو؟ اور پھر وہیں پہ اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے اٹھ جاتے تھے کہ بس ہمیں تو اپنے آبا و اجداد کے نقش قدم پر چلنا ہے، ہمیں کوئی یہ بات نہیں ماننی، کوئی لا الہ الا اللہ کی بات نہیں ماننی ہے۔ تو یہی بات اللہ نے نقل کی کہ ان کا معاملہ تو یہ تھا کہ چلو اور اپنے معبودوں کی عبادت پر جمے رہو، بے شک ایک سوچی سمجھی بات ہے۔ ہم نے یہ بات اقوام گزشتہ کی تاریخ میں نہیں سنی ہے، ہمیں نہیں پتا کہیں آیا تھا، کوئی نبی آیا تھا، صاف انکار۔ توحید کی یہ بات اسی محمد کی گھڑی ہوئی ہے، تو یہ انہوں نے اپنی طرف سے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا بڑا الزام لگا دیا کہ ہمارے درمیان سے اسی پر یہ قرآن اتارا گیا ہے، بلکہ وہ لوگ میرے قرآن کی صداقت میں شبہ کرتے ہیں، بلکہ انہوں نے اب تک میرا عذاب نہیں چکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سخت طور پہ یہ انکار کیا ہے کہ یہ بات سمجھنا ہی نہیں چاہتے ہیں، بلکہ الٹا یہ کہتے کہ اچھا ان کے اوپر نازل ہوا ہے، یہ ہے وہ، مذاق اڑاتے، تحقیر آمیز۔ تو یہ استہزاء، یہ سب کچھ اسی لیے کہ یہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جائے، آپ کی تحقیر کی جائے۔ اسی لیے فرمایا کہ یہ قرآن بھی نہیں مانتے، بلکہ اب تک میرا عذاب نہیں چکھا ہے۔ یہ ہے مسئلہ کہ جب تک کہ ان کے اوپر ڈنڈا نہیں پڑے گا
ان کو سیدھا نہیں کیا جائے گا اس وقت تک یہ صحیح نہیں ہوں گے. یا آپ کے غالب اور عطا کرنے والے رب کی رحمت کے خزانے ان کے پاس ہیں, یعنی کیا وجہ ہے, کیوں اتنی اکڑ کیوں ہے؟ یا آسمانوں اور زمین اور ان دونوں کے درمیان پائی جانے والی چیزیں ان کی ملکیت ہیں, تو پھر سیڑھیاں لگا کر اوپر چڑھ جائیں, پھر دیکھیں لائیں وہ چیزیں. یہ بھی کافر گروہوں کا ایک لشکر ہے جسے شکست کھانا ہے. ان سے پہلے قوم نوح, قوم عاد اور میخوں والے فرعون نے اللہ اور اس کے رسولوں کی تکذیب کی تھی, اور قوم سمود اور قوم لوط اور اہل ایکا نے بھی تکذیب کی تھی. یہی وہ کافر گروہ ہیں جن کا اوپر ذکر آ چکا ہے. تو یہ تمام ان کا ذکر کر دیا کہ تم کہتے ہو کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے, تاریخ میں کبھی ہوا ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک نہیں, دو نہیں, دسیوں نام گنا دی. دیکھو ان قوموں کا, ان کا ذرا تذکرہ سنو, دیکھو یہ کون تھے. تو فرمایا کہ ہر گروہ نے رسولوں کو جھٹلایا تو ان کے لیے میری سزا ثابت ہو گئی. اور یہ کفار مکہ صرف ایک چیخ کے منتظر ہے جس کے درمیان کوئی وقفہ نہیں ہوگا. بس صرف وہی اللہ کی طرف سے وہ چیخ آئے گی, اور پھر دیکھنا کہ وہ کیسا معاملہ ہوگا. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا, اور کہتے ہیں ہمارے رب حساب کے دن قیامت سے پہلے ہی ہمارے حصے کا عذاب ہم پر جلدی اتار دے. ہم انتظار نہیں کریں گے کہ قیامت تک انتظار کریں, پہلے ہی دے دیں ہمیں. تو یہ دیکھیں کتنی بدبختی ہے کہ اپنے لیے ہدایت مانگنے کے بجائے عذاب مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمارا عذاب اتار دے تاکہ ہمارا معاملہ صاف ہو جائے. تو اے میرے نبی, یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں اس پر صبر کیجیے اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کیجیے. تو یہاں سے حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے. فرمایا کہ جو قوت والے تھے, اپنے رب کی طرف بڑے رجوع کرنے والے تھے, اور ہم نے پہاڑوں کو ان کے لیے مسخر کر دیا تھا. وہ شام کو اور صبح کے وقت ان کے ساتھ تسبیح پڑھتے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے تو پہاڑ بھی, پرندے بھی سب مل کر ان کے ساتھ پڑھا کرتے تھے, اور پرندے بھی ان کے گرد جمع ہو کر تسبیح پڑھتے تھے. ہر ایک ان کا تابع فرمان تھا, اور ہم نے ان کی سلطنت کو مضبوط بنایا تھا. انہیں حکمت اور فیصلہ کرنے کی قوت گویائی دی تھی. تو یہ اللہ کی طرف سے ان کے اوپر انعامات, جیسے ہم پہلے بھی سورہ سبا میں پڑھ چکے ہیں, اور اس سے پہلے بھی ان کا پھر یہاں پر ذکر فرمایا گیا, اور یہاں پہ خاص واقعے کی طرف اشارہ فرمایا ہے. اور کیا آپ ان کو جھگڑنے والوں کی خبر ہے کہ دیوار پھاند کر داؤد کے عبادت خانے میں پہنچ گئے تھے. وہ لوگ جب اچانک داؤد کے پاس پہنچ گئے تو انہیں اپنے ساتھ دیکھ کر وہ گھبرا گئے. ان لوگوں نے کہا آپ ڈریے نہیں, ہم دو دعوے دار ہیں, ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے, بس آپ ہمارے درمیان حق و انصاف کے مطابق فیصلہ کر دیجئے, اور بے انصافی مت کیجئے, اور سیدھی راہ کی طرف ہماری رہنمائی کر دیجئے. تو کیا ہے مسئلہ؟ یہ میرا بھائی ہے, اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک دمبی ہے. یہ کہتا ہے کہ یہ دمبی مجھے دے دو, اور بات کرنے میں مجھ پر غالب آ گیا. تو داؤد نے کہا اس نے تمہاری دمبی مانگ کر تاکہ اپنی دمبیوں کے ساتھ ملا لے, تم پر زیادتی کی ہے, اور بہت سے شرکاء ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہیں عمل صالح کیا, اور ایسے لوگ کم ہی ہوتے ہیں. تو یہ ایک واقعہ ہے جو بتایا گیا اس عنایات میں کہ داؤد علیہ السلام اپنی مسجد میں, اپنی مخصوص جو جگہ تھی وہاں پر عبادت کرنے میں مصروف تھے. تو یہ دو آدمی جو ہیں وہ دیوار پھاند کر وہاں سے آ گئے ان کے پاس, اور تم پریشان بھی ہو گئے کہ یہ کون آ گئے. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے فیصلہ کرانے آئے ہیں, آپ عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے. مسئلہ یہ ہے کہ میرے اس مسلمان بھائی کے پاس 99 بکریاں ہیں, میرے پاس ایک ہے. یہ کہتا ہے وہ ایک بھی مجھے دے دو, پوری 100 ہونی چاہیے میرے پاس. اور اتنا اس نے پریشر ڈالا, اتنا مجھے مغلوب کر لیا کہ میں نے دے دی. اب 100 اس کے پاس ہو گئی. تو اب بڑی زیادتی کی اس نے, اب آپ کیا کروں میں؟ تو داؤد علیہ السلام نے یہی جواب دیا کہ اس نے واقعی زیادتی کی ہے تمہارے ساتھ. تو پھر اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام سوچتے ہیں کہ یہ کیا ہوا, یہ کیا مسئلہ ہے. اب اس کے بعد جو مفسرین جو لکھتے ہیں, تو ایک رائے تو یہ ہے بعض مفسرین کی کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک اس قسم کی غلطی کی تھی, اور اس کی اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کر رہے ہیں یہ فرشتوں کے ذریعے سے. وہ کیا تھی کہ داؤد علیہ السلام کے پاس بھی 99 بیویاں تھیں,
اور ان کو ایک اور عورت بھی پسند آ گئی. تو انہوں نے کیا کیا, اس کے شوہر کو اٹھا کے بھیج دیا, جاؤ تو جا کے جنگ میں چلا جا. وہ وہاں مر گیا. حضرت داؤد نے اسے شادی کر لی. تو ناؤز باللہ اتنی بڑا بہتان نبی کے اوپر, یہ اسرائیلیات میں تو ہو سکتا ہے لیکن ہم نہیں مان سکتے. قرآن میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. یہ سب اسرائیلی روایات ہیں جس میں سب یہ رتم و یابس ملا دیا جاتا ہے, اور اسی لیے اکثر مفسرین نے کہا کہ نہیں, غلط بات ہے. یہی ایک نبی کی جو مقام ہوتا ہے, نبی کا احترام ہوتا ہے, اس کے بالکل برخلاف ہے. تو لہذا وہ نعوذ باللہ نبی جو ہے وہ لوگوں کی عورتوں پہ نظر رکھتا ہے کہ ایک عورت دیکھی پسند آ گئی تو اس کے میاں کو بھیج دیا جنگ میں جائے تاکہ وہ مر جائے وہاں پر. تو یہ کیسی گھٹیا بات ہے جو ایک نبی کے سپرد کی جا رہی ہے. ایسی کوئی بات نہیں تھی, اسی لیے فرمایا کہ یہ سراسر بہتان ہے. تو معاملہ یہی کہ جو حقیقت میں تھا کس طرح کا واقعہ ہوا تھا. تو داؤد علیہ السلام سے یہی توقع تھی کہ وہ اب اس میں غور کریں گے, اس کو بتائیں گے, اس کے بارے میں ان کا آزمائش تھی تو اللہ نے ایک آزمائش میں ڈالا تھا. یہ ہے مسئلہ بس. اور ہم یہ سمجھیں کہ اس قسم کی باتیں یہ سب وہ اسرائیلی روایات ہیں کیونکہ کسی طور پہ بھی ایک نبی کی شان کے مطابق نہیں ہے. فرمایا کہ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ. اور داؤد سمجھ گئے, یہ ہے اصل بات, کہ ہم نے ان کی آزمائش کی ہے. تو یہ آزمائش تھی ان کے لیے, تو یہ ان کی آزمائش تھی, اسی لیے اپنے رب سے مغفرت طلب کرنے لگے اور سجدے میں گر گئے اور ہماری طرف پوری طرح متوجہ ہو گئے. تو یہ ہے اللہ کا بندہ, نیک بندہ جو غلطی ہو جاتی ہے لیکن اس پہ اڑتا نہیں ہے, فوراً اللہ کے حضور توبہ استغفار, جیسے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے کیا. تو یہاں پہ سجدہ تلاوت ہے. فرمایا کہ فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. تو ہم نے ان کی وہ غلطی معاف کر دی اور یقیناً ان کو ہم سے قربت حاصل تھی اور ان کا ٹھکانہ اچھا ہے, بلکہ بہت ہی اچھا ٹھکانہ اللہ نے ان کے لیے رکھا ہے. اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کو مخاطب کر کے یہ فرمایا ہے کہ اے داؤد, ہم نے آپ کو زمین کا حاکم بنایا ہے, بس آپ لوگوں کے درمیان حق و انصاف کے مطابق فیصلہ کیجیے اور خواہش نفس کی پیروی مت کیجیے جو آپ کو اللہ کی راہ سے برگشتہ کر دے. جو لوگ اللہ کی راہ سے برگشتہ ہو جائیں گے ان کو اس وجہ سے سخت عذاب ہوگا کہ انہیں حساب کے دن کو بھلا دیا. تو یہ ہے وہ اصل چیز کہ جب زمین پہ حاکم بنایا گیا ہے, اقتدار دیا ہے, تو حق و انصاف ضروری ہے, اور حق کا انصاف نہیں ہوگا, عدل نہیں ہوگا تو وہی قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جہاں پہ انصاف نہیں ملتا ہے. اسی لیے فرمایا ہے کہ جو خواہش نفس کی پیروی مت کیجیے کہ وہ کوئی قاضی یا کوئی جج صرف اپنے پیسے لینے کی خاطر کہ لاکھوں روپے لے لیے تاکہ اس کے حق کے اس کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے مدعی جو کہہ رہا ہے. تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اسی لیے پھر یہاں پہ انصاف نہیں ہے تو وہاں پہ وہ قومیں نہیں پنپ سکتی, وہ سب برباد ہو جاتی ہیں, تباہ ہو جاتی ہیں. جو لوگ اللہ کی راہ سے برگشتہ ہو جائیں گے ان کی وجہ سے سخت عذاب ہوگا کہ انہیں ان کے حساب کے دن کو بھلا دیا. اور ہم نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو بے مقصد نہیں پیدا کیا. اہل کفر ایسا ہی خیال کرتے ہیں. بس کافروں کے لیے ہلاکت و بربادی یعنی جہنم کی آگ ہے. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے کوئی تماشا بنایا تھا, کوئی یہ تھیٹر ہے کہ جہاں پہ یہ کٹ پتلیوں کا تماشا ہو رہا ہے. نہیں, اللہ نے ایک مقصد کے تحت یہ زمین و آسمان پیدا کیے ہیں. اسی لیے فرمایا کہ یہ سب جو باتیں کرتے ہیں یہ کافروں کی باتیں ہیں اور ان کے لیے پھر جہنم کا عذاب ہے. کیا ہم ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کو ان لوگوں جیسا بنا دیں گے جو زمین میں فساد پھیلانے والے ہیں؟
یا ہم اللہ سے ڈرنے والوں کو فاجروں جیسا بنا دیں گے، یہ اللہ کے انصاف کے برخلاف ہے، دونوں برابر نہیں ہیں۔ تو جو مفسدین ہیں وہ ان کی طرح نہیں ہو سکتے جو مصلحین ہیں، اصلاح کرنے والے اللہ کے نیک بندے ہیں، اور یہ مفسدین یہ وہ ہیں جو اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرنے والے ہیں۔ یا اللہ سے ڈرنے والے جو متقین ہیں، کیا وہ فجار کی طرح ہو سکتے ہیں، فاسق و فاجر کی طرح؟ نہیں، دونوں برابر نہیں ہیں۔ تو اے میری نبی، یہ ایک مبارک کتاب ہے جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور تاکہ عقل و خرد والے نصیحت حاصل کریں۔ تو یہ ہے جو قرآن کریم حکمتوں کا خزانہ اور دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں کی طرف ہماری رہنمائی کرنے والا۔ تو اسی لیے فرمایا ہے کہ اس کی آیتوں میں غور و فکر کرو، لیدبروا آیاتہ، اس میں غور و فکر کرنے کے لیے۔ اور ہم نے کیا ہے قرآن کریم کے ساتھ ظلم، کہ بس اس کو ایک تبرک کے لیے رکھا ہوا ہے، چومنے چاٹنے کے لیے، بس چومتے رہو چاٹتے رہو، چومتے رہو چاٹتے رہو، بس اس کے لیے رکھا ہوا ہے۔ قرآن ہے ہمارے گھروں میں، لپیٹ لپاٹ کے بڑے خوبصورت کمخات کے غلافوں میں سب سے اوپر رکھ دو، سب سے اوپر، تاکہ کہیں توہین نہ ہو جائے، میلا نہ ہو جائے، خراب نہ ہو جائے۔ تو یہ ہم نے کر رکھا ہے اس کے ساتھ۔ پھر جو ہم نے رمضان میں جو اس کے ساتھ حشر کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ یہ شبینے ہو رہے ہیں، شبینے 10 دن میں قرآن ختم، قرآن کا بیڑا غرق کر دیا۔ ہماری جو حکومت کی نگرانی میں فیصل مسجد میں کہ 3 میں 4 راتوں میں قرآن ختم کرو، اس کے پیچھے ڈنڈا لے کے کھڑے ہوئے ہیں، 1 منٹ بھی آگے پڑھا نا تو ماروں گا تجھے، یہ حالت بنا رکھی تھی۔ تو یہ دیکھیے کہ پھر یہ قرآن کے ساتھ یہ بدتمیزی نہیں تو اور کیا ہے، کہ ہم جو قرآن کہہ رہا ہے کہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، آرام سے پڑھو، سکون سے پڑھو، سمجھو، اور ہم کہتے نہیں یہ قرآن ختم کرنا، بس جی ڈنڈا لے کے پیچھے پڑ گئے اس کے حافظ کے اور اس کو لگایا ہوا ہے۔ تو وہ الحمدللہ یہ سلسلہ ختم ہوا، اور اب بھی بعض جگہ یہی تصور چلتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ قرآن کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے۔ تو جب اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتوں سے کم میں ختم کرنے کو منع فرمایا، یہ تو اس شخص کے لیے ہے جو انفرادی طور پر پڑھتا ہے، اس سے بھی کہا کہ دیکھو 3 سے کم نہیں ختم کر سکتے، کم از کم 3 راتیں۔ اور لیکن جو اجتماعی ہے تو وہ تو جب ہمیں پورا مہینہ دیا ہے، پورے 30 دن 29 دن دیے ہیں پڑھنے کے لیے، تو پھر کیا مصیبت ہے کہ جی 10 دن میں قرآن ختم، پہلے عشرے میں 1 قرآن، دوسرے میں 1، تیسرے میں 1، یا ایک ہی میں ختم کر کے وہ فارغ ہو گئے، چلو جی رمضان ختم ہو گیا۔ تو یہ کیا مذاق ہے؟ یہ قرآن کے ساتھ ایک مذاق بنا رکھا ہے جو قرآن کہہ رہا ہے کہ لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ تو نہ اس کو غور و فکر کر رہا ہے کوئی، اس میں نہ کوئی اس سے نصیحت حاصل کر رہا ہے، ہم نے صرف اس کو ایک بنا رکھا، ایک فارمیلٹی ہے، پوری کر دیں بس، ٹھیک ہے رمضان میں ہم نے اتنے قرآن ختم کر لیے، اتنے قاریوں کو پڑھا دیا، اتنا ان کو پیسہ دے دیا، بس جی حکومت بھی سرخرو ہو گئی، عوام بھی خوش ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ خوش ہو اس کی ضرورت ہی نہیں ہمیں، اللہ تو ہے ہی خوش ہم سے، بڑے چہیتے لاڈلے ہیں نا ہم اللہ کے۔ فرمایا کہ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیے، وہ بڑے اچھے بندے تھے، اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ جب شام کے وقت ان کے سامنے عمدہ گھوڑے لائے گئے تو انہوں نے کہا میں اپنے رب کی یاد سے غافل ہو کر ان گھوڑوں میں دلچسپی لینے لگا، یہاں تک کہ آفتاب پردے میں چھپ گیا۔ ان گھوڑوں کو میرے سامنے لاؤ، پس وہ ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ تو اور ہم نے یہاں پر یہ بات بتائی گئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے گھوڑوں کی نمائش میں مصروف ہو گئے، گھوڑے آئے ان کے پاس، دیکھنے لگے ان کو، اتنے میں عصر کی نماز کا وقت گزر گیا۔ تو اس وقت پھر وہ انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو انہوں نے ان گھوڑوں کی وجہ سے میں اپنی نماز سے نکل گیا۔ تو بعض میں ہے کہ ان کو انہوں نے یہی کہا کہ ان گھوڑوں کو قتل کر دو، تو ان بیچاروں کا کیا قصور ان گھوڑوں کو قتل کرنے کا؟ تو یہ من گھڑت کہانیاں جو آگے ہماری تفسیر مفسرین بیان کرتے رہتے ہیں، بتانا مقصود یہی تھا کہ وہ اس پہ ندامت کا اظہار کیا، اللہ سے توبہ کی کہ اللہ میں اس کام میں لگ گیا، میری نماز نکل گئی، بس یہ ہے۔ کیا ان کو اللہ کی طرف فوراً رجوع کیا، اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کیا کہ میں نے مجھ سے غلطی ہوگی، اللہ مجھے معاف کر دے۔ ایک اور چیز جو بیان کی گئی قرآن کریم میں، اور ہم نے سلیمان کو آزمائش میں ڈالا، ان کے تخت شاہی پر ایک جسم ڈال دیا، پھر انہوں نے اپنے رب کی طرف رجوع کیا،
انہوں نے کہا میرے رب مجھے معاف کر دے، مجھے ایک ایسی بادشاہی عطا کر جیسی میرے بعد کسی کو نہ ملے، تو بے شک بڑا عطا کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر بھی مفسرین کرام بس جو بھی جہاں سے جو چیز مل گئی اس کو نقل کر دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں طرح طرح کی باتیں، طرح طرح کے قصے کہانیاں جو اکثر جو ہیں وہ جھوٹے ہیں، بیکار باتیں ہیں، اسرائیلیات ہیں۔ اصل کیا تھا کہ وہ جیسے کہ بتایا گیا اس میں صرف کہ انہوں نے یہ کہا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہ میں اپنی بیویوں کے پاس جاؤں گا اور ہر بیوی جو ہے ایک ایسا بچہ جنے گی جو شہ سوار ہوگا، اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا، لیکن انشاءاللہ نہیں کہا۔ انشاءاللہ نہیں کہا تو اللہ نے کہا یہ دیکھو تم اتنے بڑے کام پہ جا رہے ہو، اتنے بڑے مشن کی بات کر رہے ہو، جہاد کے لیے کہہ رہے ہو اور انشاءاللہ تک نہیں کہا۔ تو کیا ہوا؟ تو ان کی بیویوں میں سے ایک کے یہاں ایک بچہ پیدا بھی ہوا جو کہ وہ بھی آدھا تھا، آدھا دھڑ تھا، تو وہ لا کے ڈال دیا گیا کہ یہ ہے، یہ بچہ ہوا تمہارے یہاں۔ یہ تھا اصل واقعہ جو ہے جیسے کہ احادیث سے واضح ہوتا ہے۔ باقی اس قسم کی کتنی جو بھی قصے کہانیاں ہیں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے جو قرآن بتا رہا ہے۔ اسی لیے انہوں نے فوراً اللہ سے معافی مانگی کہ میرے رب مجھے معاف کر دے، مجھے ایک ایسی بادشاہی عطا کر جیسی میرے بعد کسی کو نہ ملے، تو بے شک بڑا عطا کرنے والا ہے۔ بس ہم نے ہوا کو ان کے تابع فرمان بنا دیا جو ان کے حکم سے دھیمی چلتی ہوئی اور وہ جہاں چاہتے انہیں وہاں پہنچا دیتی، اور ہم نے ہر مکان بنانے والے اور غوطہ لگانے والے شیطانوں کو بھی ان کے تابع کر دیا تھا، اور دوسرے شیطانوں کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے رہتے تھے۔ ہم نے ان سے کہا یہ ہمارا عطیہ ہے، آپ چاہیں تو دوسروں کو اس میں سے دیجئے یا نہ دیجئے، اس کا آپ سے کوئی حساب نہیں لے گا، اور یقیناً ان کو ہم سے قربت حاصل تھی، ان کا ٹھکانہ اچھا ہے۔ اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ یہ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے رسول تھے، اللہ کے نبی تھے، اللہ نے کیا کچھ ان کو دیا تھا۔ اور اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام، اور آپ ہمارے بندے ایوب کو یاد کیجئے جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے تکلیف اور مصیبت پہنچائی ہے، تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ اپنا پاؤں زمین پر ماریے، یہ نہانے کے لیے ٹھنڈا پانی ہے اور پینے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بیماری کا علاج بھی ان کے لیے کر دیا کہ وہ اتنے برسہ برس تک بیمار رہے، تکلیف میں رہے، اور شیطان کی طرف سے جو تکلیف اور عذاب علیم ان کو دے دیا گیا، یا کہہ لیجیے کہ یا درد و تکلیف دے دی گئی، تو اللہ نے کیسا انتظام فرما دیا؟ یہی فرمایا کہ آپ اپنا زمین پہ پاؤں ماریے، پیر ماریے، تو وہاں سے ایک چشمہ پھوٹے گا، تو یہ چشمہ ہے، اس سے نہائیے اور یہ ٹھنڈا پانی پیجیے، اس سے پھر آپ کی صحت ہو گئی، بالکل صحت یاب ہو گئے۔ اور ہم نے انہیں ان کے اہل و عیال دے دیے، ان کے ساتھ انہیں جیسا مزید جو ان کے ساتھ ہماری مہربانی اور عقل والوں کے لیے نصیحت تھی۔ ان سے یہ بھی کہا گیا کہ آپ اپنے ہاتھ میں تیلیوں کا ایک گچھا لے لیجئے اور اس سے اپنی بیوی کو مار دیجئے، اور قسم کی خلاف ورزی مت کیجئے، بے شک ہم نے ان کو صبر کرنے والا پایا تھا، وہ میرے اچھے بندے تھے، وہ بے شک اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ تو ایوب علیہ السلام کے بارے میں یہ واقعہ بھی بیان کر دیا۔ ظاہر ہے کہ بیوی تو ساتھ تھی اور باقی تو سب چلے گئے چھوڑ کے ان کو، بیوی بیچاری ساتھ تھی، وہ بیچاری کوشش کرتی تھی کہیں سے کچھ لائے، کوئی علاج ہے، بیمار ہیں، شوہر بیمار ہے، اتنی بیماری ہے، تکلیف ہے۔ تو شیطان نے ایک دفعہ ان کو کہا کہ تم یہ فلاں کچھ شرکیہ عمل کرو تو تمہارا شوہر ٹھیک ہو جائے گا۔ تو انہیں آ کر اپنے شوہر کو بتایا کہ اس طرح مجھے بتایا گیا ہے۔ تو ایوب علیہ السلام نے فوراً سمجھا کہ تو کہنے لگے یہ تو شیطان کی ساری حرکت ہے، شیطان تمہیں بگانا چاہتا ہے، دیکھو اور تم نے کچھ کیا نا تو میں تمہیں 100 کوڑے ماروں گا۔ سختی سے ڈانٹ دیا اس کو تاکہ یہ کوئی دوبارہ حرکت نہ کرے۔ اب بیوی بیچاری کیا کرتی؟ اب جب صحت یاب ہو گئے اب قسم پوری کرنی پڑی کہ 100 کوڑے مارنے ہوں گے اس کو بیوی کو، تو وہ تو بیچاری ویسے ہی مر جائے گی، بوڑھی عورت، اس نے تو بیچاری نے خیر خواہی کے جذبے سے کیا تھا۔ تو یہ حضرت ایوب علیہ السلام کو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، چلو اس کا حل یہ نکالا کہ تم ایک گچھا لے لو، 100 تیلیوں کا، 100 لکڑیوں کا لے کے بس اس کو یوں ٹچ کر دو اور ختم ہو گیا، مسئلہ حل ہو گیا۔ مسئلہ حل ہو گیا کہ اب تم نے 100 کوڑے مارتے اس کو تو وہ بیچاری مر جاتی، وہ تو، اور بلکہ حالانکہ وہ تو تمہاری بہت ہی محسنہ ہے،
کہ اس نے تمہارے ساتھ اتنا تعاون کیا، تمہاری دیکھ بھال کی، تمہاری خدمت کی، تیمارداری کی، اور تم کہہ رہے ہو کہ میں اس کو ماروں گا، تو لہذا ایسا مت کرو۔ اسی لیے پھر ان کے بارے میں فرمایا کہ بے شک ہم نے انہیں صبر کرنے والا پایا تھا، وہ میرے اچھے بندے تھے، وہ بے شک اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ اور اب ہمارے بندے ابراہیم، اسحاق، یعقوب کو یاد کیجئے جو قوت و بصیرت والے، ہم نے بے شک انہیں ایک مخصوص صفت یعنی فکر آخرت اور ذوالکفل کو یاد کیجئے۔ لوگ ان جنتوں میں گاؤں تکیوں پر ٹیک لگائے، بے شک یہ چیزیں ہماری عطا کردہ روزی سے جو ان کے بارے میں فرمایا، یہ تو کہہ دی یہ ہے کھولتا ہوا۔ دوسرے ان کے ساتھی جو کہیں گے جہنمی، تابع دار ان کے اور بڑے بڑے وہ تروں والے، ان کی بات دار، یہ سب تروں والے یہ ہیں اصل ہمارے جہنم میں جانے کا سبب، تو اے اللہ ان کو دوہرا عذاب دے۔ اور جہنمی آپس میں کہیں گے کیا وجہ ہے ہم جہنمی ان لوگوں کو نہیں دیکھ رہے جنہیں ہم برے لوگوں میں شمار کرتے تھے، وہ کہاں گئے جنہیں ہم دنیا میں دیکھ، یہ وہی کی جاتی تو تم سب اس کے سامنے سجدہ کرنا۔ تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے جس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے تھا۔ اللہ نے کہا اے ابلیس، میں نے جسے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ہے اسے سجدہ کرنے سے تمہیں کس بات نے روک دیا؟ کیا تم نے تکبر کیا ہے یا تم حقیقت میں بلند مرتبے تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا؟ اللہ نے فرمایا کہ پس یہ اور میں بھی پھر نہیں چھوڑوں گا، جو سب تیرے پیروکار ہوں گے، تیرے ماننے والے سب کو جہنم۔ اس کی دی گئی کہ اب آپ اپنا کام کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کی جانب سے نازل کردہ ہے جو بہت ہی زبردست بڑی حکمتوں والی ہے۔ تو اے میرے نبی، بے شک ہم نے یہ کتاب آپ پر دین حق کے ساتھ نازل کی ہے، بس آپ اللہ کی بندگی اس کے لیے دین کو خالص کرتے رہیں۔ تو یہ دین کو خالص کر دینا، اس کا مطلب یہی ہے کہ جس میں صرف اور صرف اللہ کی عبادت، کوئی اس میں ریاکاری، کوئی دکھا کہ منکر کو رائے حق کی ہدایت نہیں دیتا ہے۔ تو یہ ان کی بات کہ ہم کوئی ان کی ذریعے سے، ان بتوں کے ذریعے سے ہم اللہ تک پہنچیں گے، لیقربنا الی اللہ، تاکہ یہ اللہ سے ہمیں قریب کر دیں، اللہ سے ہماری ملاقات کروا چن لیتا۔ وہ تو نقص و عیب سے پاک ہے، وہ تو اللہ ہے جو اکیلا ہے، ہر چیز پر غالب ہے، اسی نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، بنا رکھا ہے، اور ہر ایک وقت مقرر یعنی قیامت تک چلتا دوست بنا۔ کوئی ضرورت نہیں کسی بیٹے کی، بیٹی کی، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو، اس کے لیے تو پوری کائنات ہے، اسے کیا ضرورت ہے کہ اس کے لیے تمام چیزیں ہوں؟ ہو کیوں نہیں مانتے اس بات کو؟ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت کی دلیل ہے کہ اس نے تمام بنی نوع انسان کو صرف ایک انسان آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، اور انہی سے ان کی بیوی حضرت حوا کیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ اونٹ، بکری، بھیڑ یہ آج تو وہ ڈاکٹر جو ہے اس کو اب سمجھے ہیں، اب اس کو جانے ہیں، اور ان کو پتہ چلا ہے دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، پھر تم سب کو تمہارے رب کے پاس ہی لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں تمہارے کیے کی خبر دے گا۔ وہ بے شک سینے میں چھپی باتوں کو خوب، تکلیف آ گئی، مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی تو فوراً اللہ یا اللہ یا اللہ چیختا ہے، پھر جب اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت دے دیتا ہے تو اس تکلیف کو بھول جاتا ہے، پھر سب کچھ ختم ہو گیا، اس لیے کہ نعمت جو مل گئی تو اس تکلیف کو بھول جاتا ہے، جسے دور کرنے کے لیے وہ پہلے اللہ کو پکارتا تھا، اللہ کے لیے شریک ہے تاکہ لوگوں کو اس کی راہ سے گمراہ کر دے، کھلی چھٹی دے دی، لیکن جان لو کہ پھر تمہارا حشر بہت برا ہوگا۔ تعریف کیا ہے کہ ایک تو وہ اللہ کے مومن بندے ہیں جو راتوں کو اٹھ اٹھ کر نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاؤ، اس طرح ان کو ہجرت کی ترغیب دی۔
اور فرمایا کہ دن کے عذاب یعنی قیامت کے عذاب سے ڈرتا ہوں. قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، کہ میرے نبی آپ کہہ دیجئے میں تو اپنی بندگی کو اللہ کے لیے خالص کر کے صرف اسی کی عبادت کرتا ہوں، بس تم لوگ اس کے سوا جس کی چاہو عبادت کرو. آپ کہہ دیجئے کہ بلا شبہ گھاٹا پانے والے تو وہ ہیں جو قیامت کے دن بنتا ہے میں لگے رہے تو ان کا ہے خسارہ، یہ ہے وہ خسران مبین. اور انہی کے لیے فرمایا کہ لہم من فوقہم ظلل من النار، ان کے لیے ان کے اوپر سے آگ سائبان، نیچے سے بھی آگ کے، یہ وہ عذاب ہے جسے اللہ اپنے بندوں کو ڈال دیا ہے. اب آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کیا ان کو جہنم سے نکالیں گے؟ نہیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے. لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے جنت میں بالا خانے ہوں گے، جن کے اوپر بھی بالا خانے بنے ہوئے ہوں گے، ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. یہ اللہ کا سب کچھ ختم ہو چکا ہوں کی یاد سے کی طرف مائل ہوتے ہیں. یہ قرآن اللہ کی ہدایت ہے، وہ اس کے ذریعے جسے چاہتا ہے رائے حق دکھاتا ہے، جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم کا بھی تعارف کرا دیا کہ احسن الحدیث بہترین جائے گا، تم جو کچھ کیا کرتے تھے اس کا مزہ چکھو. جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی اللہ اس کے رسول کو جھٹلایا تھا، تو عذاب نے انہیں اس طرف سے آ لیا جس کا وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. بس اللہ کی زندگی میں ذلیل و رسوا کیا، اور آخرت کا شخص کی جو ایک خالص ایک آدمی کی ملکیت ہو، کیا دونوں حق ہیں؟ کیا اللہ مانوں، ادھر اس کی مانوں گا تو یہ مارے گا، اس کی مانوں گا تو وہ مارے گا، تو وہ بیچارہ اسی میں لگا رہتا ہے. تو یہ مشرک کی ہے کہ جس کا ایک خدا تو ہے نہیں، ایک معبود تو ہے نہیں، کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی اس سے مانگ رہا ہے کبھی اس سے مانگ رہا ہے. جبکہ موحد صرف ایک اللہ کو مانگنے والا، اس کو ماننے والا ہے. تو اس لیے اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کہ کوئی اس کا مسئلہ ہی نہیں ہے ایسا معاملہ. تو اسی لیے دونوں برابر نہیں ہو سکتے. کبھی موت آئے گی تو تمہیں بھی مان لے کہ اللہ تعالیٰ ہے، حی ہے، اس کے لیے موت نہیں ہے. اور اگر جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد کا فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاءه، پر اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر افترا پردازی کی اور جو سچی بات اسے پہنچ گئی اسے جھٹلا دیا. کیا کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے؟ اور جو رسول سچی بات لے کر برے کاموں کا مقابلے میں وہ ہے جس کے پاس یہ سچی بات آئی تو اس نے اس کو قبول کر لیا اور اس کو مان لیا. تو یہ ہے وہ لوگ، انہی کے لیے اللہ کے ہاں بہترین بدلہ ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے سب سے برے کاموں کو معاف کر دے، انہیں سب سے اچھے کام کیے تھے انہیں اجر عطا فرمائے. کیا اللہ اپنے بندے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کافی نہیں ہے؟ اور مشرک کیا تو وہ کہیں گے کہ انہیں اللہ نے بنایا ہے. تو آپ کہہ دیجیے تمہارا کیا خیال ہے جن معبودوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کیا وہ جھوٹے معبود اللہ کی دی ہوئی تکلیف کو دور کر دیں گے؟ یا وہ مجھے اپنی رحمت سے نوازنا چاہے تو کیا یہ لوگ بچا لیں گے تمہارے معبود؟ یا مجھے کچھ دینا چاہتا ہے اللہ، میں بھی اپنا کام اور کون اس سے بچے گا؟ تو یہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا، پھر میدان بدر بتایا جا رہا ہے. برگشتہ ہوگا اس کا نقصان وہ خود اٹھائے گا، اور آپ ان پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے ہیں. آپ کا کام یہی نہیں ہے، آپ صرف ان کو ہدایت دیتے رہیے. تبلیغ وقت مقرر تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے. بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے ہی اٹھاؤں گا، یعنی یہ تیری ہی طرف سے ہے. ہم جب سو رہے ہوتے ہیں تو اس کے بعد پھر وہ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ہے وہ جو قرآن، یہ ہر سفارش صرف اللہ کے لیے ہے. روک لے اللہ اپنے بندوں کے درمیان اس چیز یعنی توحید کے بارے میں فیصلہ کرے گا جس میں وہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں. یہ سارے تو فرمایا کہ میرے نبی آپ کہہ دیجئے میرے اللہ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والے، غائب اور حاضر کو جاننے
کہ دنیا میں کے بارے میں اب دنیا سے تو نکل آئے، اب کہہ رہے ہیں کہ جو بس جب آدمی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارنے لگتا ہے، پھر جب ہم اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت دیتے ہیں تو وہ کہنے لگتا ہے یہ مجھے میری دانش مندی کی وجہ سے ملی ہے، کہتا ہے علم من عندی، مجھے تو اپنے آئی، پھر ان کے کرتوتوں کے جاتا ہے تنگ کر دیتا ہے، بے شک کو معاف کر دیتا ہے، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا بے حد مہربان ہے۔ تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، وہ کرنے والا بے حد مہربان ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ اچانک آ لیں اور تمہیں اس کا احساس بھی نہ ہو سکے۔ اب کہہ رہے ہیں اب تو کوئی فائدہ نہیں، ہاں میری آیتیں تم تک پہنچی تھی تو تم نے انہیں جھٹلایا تھا، کیا تھا اور تم کافروں میں سے ہو گئے تھے، تو اب کیسے کہتے ہو نہ وہ غمگین ہوں گے، اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز کا محافظ و نگراں ہے، آسمان اور زمین کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، اور جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں وہی خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ تو اے میرے نبی آپ کہہ دیجیے ان کا عمل ضائع ہو جائے گا اور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، بلکہ آپ اللہ کی بندگی کرتے رہیے اور اس کے شکر گزار بندوں میں شامل رہیے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، اور تو اس کے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہیں، اور وہ سور میں پھونک ماری جائے گی تو آسمان اور زمین میں جتنے رہنے والے ہیں سب بے ہوش ہو جائیں گے سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے گا بے ہوش نہ ہو، پھر دوسری بار اس میں پھونک ماری جائے گی تو تمام کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ سور 2 مرتبہ پھونکا جائے گا جیسے کہ یہاں فرمایا گیا ہے، اور بعض نے یہ کہا کہ جسے قرآن کریم کی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ 4 مرتبہ ہے، تو جس میں کہ پہلی پھونک سے سارے لوگ فنا ہو جائیں گے، دوسری سے سارے لوگ زندہ ہو کر میدان حشر میں جمع کر دیے جائیں گے، اور تیسری پھونک کا ذکر ان آیتوں میں ہے کہ جس کی اثر سے لوگ مدہوش ہو جائیں گے، مریں گے نہیں ہیں، اور انہی کا پھر چوتھی پھونک وہ ہے کہ جب تمام لوگ رب العالمین کے حضور حساب کے لیے خشوع و خضوع کے لیے کھڑے ہو جائیں گے اور اپنا اپنا انجام کا انتظار کریں گے ہوگا، اور پھر انبیاء، شہداء، عدل و انصاف، تمام چیزیں سب اللہ کی طرف سے وہاں پر موجود ہوں گی، اور ہر ایک کو اس کے اعمال کے بدلہ دیا جائے گا۔ اور پھر فرمایا نیک بندے ان کو بھی انتہائی احترام احتشام، ان کے ساتھ وہ VIP ان کا استقبال وہ ہوگا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس پہنچ جائیں گے اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور ان سے جنت کے محافظ فرشتے کہیں گے تم پر سلام، سلامتی ہو، سلام کریں گے، استقبال، چین سے رہو، مزے سے رہو اور اس میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ اب اس جنت میں۔ اور اہل جنت کہیں گے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سے اپنا وعدہ پورا کیا، ہمیں جنت کی زمین کا وارث بنا دیا اور ہم جنت میں جہاں چاہیں گے رہیں گے، بس نیک عمل کرنے والوں کو کتنا اچھا بدلہ ملا ہے۔ تو یہ اللہ کے نیک بندے جن کے لیے اللہ نے یہ انتظام فرمائے ہیں، اور آپ فرشتوں کو عرش کے چاروں طرف گھیرا ڈالے دیکھیں گے، اپنے رب کی حمد و ثنا پاک اور پاکیزگی بیان کر رہے ہوں گے، اور لوگوں کے درمیان حق و انصاف کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے گا، اور ہر طرف یہی کہا جائے گا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہان کا پالنے والا ہے۔ تو اس طرح یہ سورہ زمر یہاں مکمل ہوتی ہے۔ سورہ مومن ہے اگلی سورت جس میں 85 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر۔ حامیم، یہ کتاب اس اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے جو زبردست بڑا جاننے والا ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا، سخت سزا دینے والا، فضل و کرم کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سب کو اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہاں اللہ نے صاحب بتا دیا ہے کہ جہاں وہ توبہ قبول کرتا ہے، گناہوں کو معاف کرتا ہے، وہاں پہ سخت سزا بھی دیتا ہے تاکہ کسی کو دھوکے میں نہ رہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے، معاف کر دے گا، نہیں، وہ شدید العقاب بھی ہے۔ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ بتائی ہیں،
غافر الذنب وقابل التوب، گناہوں کو معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا اور سخت سزا دینے والا۔ تو دونوں چیزیں ہیں، صرف دھوکے میں نہ رہے انسان کہ نہیں جو مرضی کرو، کھاؤ پیو مزے کرو، دیکھ لو اللہ تعالیٰ سب معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کی آیتوں کے بارے میں صرف اہل کفر جگڑتے ہیں، پس مختلف ملکوں میں ان کا جانا آنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ان سے پہلے قوم نوح جھٹلایا تھا، ان کے بعد دیگر گروہوں نے، ان میں سے ہر قوم نے چاہا کہ اپنے رسول کو پکڑ لے اور ناحق جھگڑا کیا تاکہ اس جدال کے ذریعے سے حق کو شکست دے دے، تو میں نے انہیں پکڑ لیا، پھر میری سزا کتنی سخت تھی۔ تو یہ اللہ کی پکڑ ان لوگوں کے لیے، اور پچھلی قوموں کا حوالہ دیا کہ کس سے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ایک ایک کر کے سب کو ختم کر دیا۔ اور اس طرح کافروں کے بارے میں آپ کے رب کا فیصلہ قرار پا گیا کہ وہ لوگ جہنمی ہوں گے۔ اور اس کے بعد اللہ کے عرش کا ذکر فرمایا، جو فرشتے عرش اٹھائے ہوئے ہیں، جو فرشتے اس کے گرد جمع ہیں، یہ سب اپنے رب کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور ایمان والوں کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اپنے اللہ کے نیک بندوں کے لیے کہتے ہیں، اے ہمارے رب تو اپنی رحمت اور اپنے علم کے ذریعے ہر چیز کو محیط ہے، ہر چیز کو تو نے احاطہ کیے ہوئے ہے، پس تو ان لوگوں کو معاف کر دے جنہوں نے توبہ کی، تیری راہ کی پیروی کی، اور تو انہیں جہنم کے عذاب سے نجات دے دے۔ اے ہمارے رب، اور تو انہیں ہمیشہ رہنے والے باغات میں داخل کر دے جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان لوگوں کو بھی تو ان جنتیوں میں داخل کر دے جن کے ماں باپ، بیویاں، اولاد میں سے نیک ہوں، تو بے شک زبردست اور بڑی حکمتوں والا ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی طرف سے دیکھیے فرشتے جو ہیں دعائیں کر رہے ہیں مومنوں کے لیے، اور ان کے لیے نہیں بلکہ کہا کہ ان کی جو اولاد میں سے، ان کی بیویوں میں سے، ان کے ماں باپ میں سے جو بھی نیک ہیں ان کو بھی ان کے ساتھ ملا دے۔ اتنا بڑا اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح ان کو بھی شامل کر دیں گے۔ اور تو انہیں گناہوں کی سزا سے بچا لے، اور جس کو تو اس دن گناہوں کی سزا سے بچا لے گا اس پر تو نے رحم فرما دیا، اور یہی عظیم کامیابی ہے۔ تو یہ ہے وہ فرشتوں کی دعائیں۔ بے شک اہل کفر سے پکار کر کہہ دیا جائے گا کہ دنیا میں اللہ کی تم سے بیزاری اس بیزاری سے بڑی تھی جس کا اظہار آج تم اپنے آپ سے کر رہے ہو۔ جب تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی تو تم کفر کی راہ اختیار کرتے تھے۔ تو ایک تو وہ بیزاری ہے اللہ کی طرف سے کہ جو قیامت کے دن دیکھیں گے۔ تو فرمایا کہ تم نے کیا کیا تھا دنیا میں تم نے بھی اس طرح بیزاری ظاہر کی تھی، تم بھی اللہ کی بات ماننے سے، اللہ کے رسول سے بیزار ہوتے تھے۔ تو یہ سوچو اب کہ اب اللہ تم سے بیزار ہے، تو میری طرف نہیں دیکھ رہا، تو اس کی وجہ ہے کہ جب تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی تو تم کفر کی راہ اختیار کرتے تھے، سنتے ہی نہیں تھے۔ اہل کفر کہیں گے اے ہمارے رب تو نے ہمیں 2 بار موت دی تھی، 2 بار زندگی دی، اب ہمیں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، تو کیا یہاں سے نکل کر دوبارہ دنیا میں جانے کا کوئی راستہ ہے؟ یہ اللہ سے مانگیں گے کہ تو نے 2 دفعہ تو ہمیں موت بھی دی اور 2 دفعہ زندگی دی، اب 1 دفعہ اور دے دیں۔ یہی مقصد ہے ان کا، 1 دفعہ پھر جائیں اور پھر ہو کر آ جائیں۔ تو فرمایا کہ نہیں، ان سے کہا جائے گا تمہارا یہ حال اس لیے ہے کہ جب تنہا اللہ کو پکارا جاتا تھا تو کفر کرنے لگتے تھے، اگر اس کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جاتا تو تم یقین کر لیتے تھے۔ بس آج فیصلہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے جو سب سے بلند، سب سے بڑا ہے۔ وہی ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، تمہارے لیے آسمان سے روزی اتارتا ہے۔ نصیحت تو صرف وہ حاصل کرتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ بس تم لوگ اللہ کو اس کے لیے بندگی کو خالص کر کے پکارو، چاہے کفار برا مانے، تم صرف اللہ کو پکارو۔ وہ اللہ جو اونچے درجات والا عرش کا مالک ہے، وہ اپنی وحی اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نازل کر دیتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو روز ملاقات سے ڈرائے۔ یومہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ جس دن لوگ اپنی قبروں سے نکل کر باہر آئیں گے ان کو کوئی بات اللہ سے پوشیدہ نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج کس کی بادشاہی ہے، کون ہے بادشاہ، کہاں ہیں وہ دنیا کے بادشاہ، کہاں ہیں وہ فرعون و قارون اور حامان، نکل آئیں، کہاں ہیں وہ؟ تو ظاہر ہے اس دن کسی کی مجال کہ وہ اٹھ کے کہے کہ میں کھڑا ہوں، نہیں۔ اسی لیے فرمائے کہ
للہ الواحد القہار، پھر خود ہی اللہ جواب دے گا اللہ کی ہے، آج یہ دن اللہ کے لیے اس کی بادشاہت ہے جو اکیلا ہے، ہر چیز پر غالب ہے، اس اکیلے اللہ کی اس دن بادشاہت ہے۔ آج ہر نفس کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا، آج کوئی ظلم نہیں ہوگا، بے شک اللہ بڑی تیزی کے ساتھ حساب لینے والا ہے۔ تو اے میرے نبی، آپ یہ قیامت کے دن سے ڈرائیے جب لوگوں کے دل غم کے مارے گھٹ کر ہلاک تک پہنچ جائیں گے، نہ ظالموں کا نہ کوئی گہرا دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارشی جس کی بات مانی جائے گی۔ تو اس وقت ان کو پتہ چلے گا کہ ہمارا کیا عمل تھا اور آج کیا ہو گیا۔ اور اللہ حق کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، اللہ کے سوا جن باطل معبودوں کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو کوئی فیصلہ نہیں کرتے ہیں، بے شک اللہ خوب سننے والا دیکھنے والا ہے۔ کیا انہوں نے زمین کی سیر کر کے دیکھا نہیں کہ ان کافروں کا کیا انجام ہوا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ لوگ ان سے زیادہ طاقت والے ہیں اور زمین میں اپنے آثار کے طور پر زیادہ عمارتوں اور قلعوں والے تھے، بس اللہ نے ان کے گناہوں کے سبب انہیں پکڑ لیا، اللہ سے ان کو بچانے والا کوئی نہیں ملا۔ تو یہ بھی اللہ نے بتا دیا کہ اس سے پہلے جو جا چکے ہیں ان کا معاملہ کیا تھا، بہت ہی طاقتور، بہت سب کچھ ان کے پاس، زمین کے ان کے آثار، عمارتیں ہیں، قلعے ہیں، طرح طرح کی چیزیں ہیں، لیکن اللہ نے نہیں چھوڑا، اللہ کے سامنے ان کی کوئی بات چل نہیں سکی، اس لیے کہ ان کے پاس ان کے پیغمبر نشانیاں لے کر آتے تھے تو وہ انکار کر دیتے تھے، پھر اللہ انہیں پکڑ لیتا تھا، بے شک وہ بہت قوت والا، سخت سزا دینے والا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانی اور کھلی دلیل کے ساتھ بھیجا فرعون، حامان اور قارون کے پاس، تو انہوں نے کہا یہ تو جادوگر اور بڑا جھوٹا ہے۔ اب جب موسیٰ ہمارے پاس دین حق لے کر ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ جو لوگ اسی پر ایمان لے آئے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کر دو، ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دو، اور کافروں کی سازش بہرحال ناکام ہوتی ہے۔ تو فرعون نے ایک تو موسیٰ اور ہارون کا صاف انکار کر دیا کہ میں بات نہیں مانتا، تم جھوٹے ہو، جادوگر ہو، اور دوسرا اس نے یہ کیا کہ بنی اسرائیل کے بیٹوں کو، ان کے لڑکوں کو قتل کرنے کا آرڈر دے دیا کہ مار دو سب کو۔ تو پہلی بار موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ہوا اور اس کے بعد پھر اس نے قتل بند کر دیا تھا، لیکن اس کے بعد پھر اس نے یہی سلسلہ شروع کر دیا۔ تو یہاں پر وہی تذکرہ ہو رہا ہے، فرعون نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں موسیٰ کو قتل کر دوں اور وہ اپنے رب کو بلا لے، مجھے ڈر ہے کہ وہ تمہارے دین کو بدل دے گا یا ملک میں فساد پیدا کرے گا۔ تو یہی وہ قومی عصبیت ابھارنا چاہتا تھا، اور موسیٰ نے کہا میں ہر متکبر سے جو روز حساب پر ایمان نہیں رکھتا اور تمہارے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرد مومن کا ذکر کیا ہے، اور معلوم یہی ہوتا ہے کہ وہ آل فرعون کا ایک آدمی وہ خفیہ طور پر حضرت موسیٰ پر ایمان رکھتا تھا۔ تو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ فرعون کا چچا زاد بھائی تھا، شمعان اس کا نام تھا۔ تو اس نے فرعون کی بات سنی کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی بات کر رہا ہے، تو اسی نے کہا کہ تم اس لیے قتل کرو گے کہ وہ ایک اللہ کو مانتا ہے، صرف اس لیے؟ وہی فرمایا۔ اور آل فرعون کے ایک مرد مومن نے کہا جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا، کیا تم لوگ ایک آدمی کو صرف اس لیے قتل کر دو گے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اور وہ تمہارے سامنے اپنے رب کی کھلی نشانیاں بھی پیش کر چکا ہے؟ اگر وہ جھوٹا ہے اس کا جھوٹ اسی کو نقصان پہنچائے گا، اگر وہ سچا ہے تو تم پر بعض وہ عذاب نازل ہو جائے گا جس کا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے۔ بے شک اللہ حد سے تجاوز کرنے والے بڑے جھوٹے کو رائے حق نہیں دکھاتا۔ اے میری قوم کے لوگوں، آج تمہاری بادشاہی ہے، ملک میں تم کو غلبہ حاصل ہے، لیکن اگر کل اللہ کے عذاب نے ہمیں آ لیا تو ہماری کون مدد کرے گا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے صاف کہہ دیا کہ آج تو تم بادشاہ بنے بیٹھے ہو، آئندہ پھر اگر عذاب آ گیا تو پھر کون بچائے گا؟ فرعون نے کہا میں تو تمہیں وہی سجھا رہا ہوں جو میں مناسب سمجھ رہا ہوں، اور میں تو تمہیں وہ راہ دکھا رہا ہوں جسے اختیار کرنے میں ہی تمہاری خیر ہے۔ تو یہ ہے فرعونی ذہنیت کہ ما اریکم الا ما ارا، کہ میں تمہیں وہی دکھاؤں گا جو میں دیکھتا ہوں۔ تو جو بھی ڈکٹیٹر آتا ہے، جو بھی اس قسم کے ظالم آتے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ بس تم سب آنکھیں بند کر لو، اپنی عقل بند کر لو، بس میرے پیچھے چلو، جو میں کہوں گا وہ مانو، بس۔ یہی فرعون کا وہ ذکر ہے
کہ اس کی عقل یہی کہہ رہا ہے، اور میں تو وہ تمہیں وہ دکھا رہا ہوں جسے اختیار کرنے میں ہی تمہاری خیر ہے۔ وقال الذی آمن یا قوم، اور مرد مومن نے کہا میری قوم کے لوگوں، میں تمہارے بارے میں گزشتہ کافر گروہوں کے برے دن جیسے دن سے ڈرتا ہوں، یعنی قوم نوح اور قوم عاد اور قوم سمود اور ان کے بعد آنے والی قوموں کے برے حال کے مانند حال سے ڈرتا ہوں۔ اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرنا چاہتا، تو وہ ان کو سمجھا رہا ہے، بتا رہا ہے، حوالے دے رہا ہے پچھلی قوموں کا کہ تمہارا حشر کہیں وہ نہ ہو جو ان کا ہوا تھا۔ اور اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہارے بارے میں اس دن سے ڈرتا ہوں جس دن میدان حشر میں مختلف ندائیں بلند ہوں گی، جس دن تم پیٹ پھیر کر بھاگو گے لیکن تمہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، جسے اللہ گمراہ کر دے اسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلِ، اور اس سے قبل یوسف علیہ السلام تمہارے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، بس تم اس دعوت کی صداقت میں ہمیشہ شک ہی کرتے رہے جو تمہارے پاس لے کر آئے تھے، یہاں تک کہ جب وہ وفات پا گئے تو تم کہنے لگے اس کے بعد اللہ کوئی دوسرے رسول بھیجے گا ہی نہیں، اب کوئی نہیں آئے گا۔ اللہ اسی طرح ہر اس شخص کو گمراہ کر دیتا ہے جو حد سے تجاوز کرنے والا، شک و شبہ کرنے والا ہوتا ہے، یعنی ان لوگوں کو گمراہ کرتا ہے جو بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں۔ بہت ہی قابل نفرت ہے یہ بات اللہ کے نزدیک اور اہل ایمان کے نزدیک کہ اللہ اسی طرح تکبر کرنے والے سرکش کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، دل بند کر دیتا ہے ان لوگوں کا۔ اور فرعون نے کہا اے حامان میرے لیے ایک اونچا محل بناؤ شاید کہ میں ان راستوں تک پہنچ جاؤں، آسمان تک کوئی پلازا بناؤ کہ میں جاؤں دیکھوں کہ موسیٰ کا رب کہاں ہے، شاید وہاں سے کوئی راستہ مل جائے جو آسمانوں کے راستے ہیں تاکہ موسیٰ کے معبود کو دیکھ سکوں۔ مجھے تو یقین ہے کہ وہ جھوٹا ہے۔ اور اس طرح فرعون کی نگاہ میں اس کے برے اعمال خوبصورت اور اچھے بنا دیے گئے اور اسے رائے حق سے روک دیا گیا، اور فرعون کی سازش کو تو ناکام ہونا ہی تھا، وہ تو برباد ہوگا۔ وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني اهدكم سبيل الرشاد، اور مرد مومن نے کہا میری قوم کے لوگوں تم میری پیروی کرو میں تمہیں بھلائی کی راہ دکھاؤں گا۔ اے میری قوم کے لوگوں یہ دنیاوی زندگی چند دن کی لذت ہے اور بے شک آخرت ہی ہمیشہ کا گھر ہے۔ جو شخص برا عمل کرے گا اسے اسی جیسا بدلہ دیا جائے گا، اور جو اچھا عمل کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت اور وہ مومن ہوگا تو ایسے لوگ ہی جنت میں داخل ہوں گے جہاں انہیں بے حساب روزی ملتی رہے گی۔ تو یہ وہ مرد مومن جو بتا رہا ہے کہ دیکھو کہ تم جو کرو گے وہی تمہارا بدلہ ہوگا، اچھا عمل کرو گے اچھا بدلہ، اور یہ بھی بتا دیا کہ مرد ہو یا عورت ہو اللہ کے عمل کے لحاظ سے سب برابر ہے۔ اور اے میری قوم کے لوگوں حیرت ہے کہ میں تمہیں جہنم سے چھٹکارے کی دعوت دیتا ہوں اور تم مجھے جہنم کی دعوت دیتے ہو۔ تم مجھے دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ کا انکار کر دوں اور اس کا شریک ایسی چیزوں کو بناؤں جن کے معبود ہونے کا مجھے کوئی علم نہیں ہے، اور میں تمہیں اس اللہ کی طرف بلاتا ہوں جو زبردست بڑا معاف کرنے والا ہے۔ یہ تم کیا کر رہے ہو اور میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تم مجھے جن جھوٹے معبودوں کی بندگی کی دعوت دیتے ہو بے شک وہ اس لائق نہیں ہے کہ انہیں دنیا میں پکارا جائے اور نہ آخرت میں ہی انہیں شفاعت کے لیے پکارا جائے۔ بے شک ہم سب اللہ ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے، اور بے شک حد سے تجاوز کرنے والے جہنمی ہیں۔ پس میں جو کچھ تم سے کہہ رہا ہوں ان قریب اسے یاد کرو گے، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، بے شک اللہ اپنے بندوں کے حالات پر پوری نظر رکھتا ہے۔ تو اس نے دھمکی دے دی تھی اس مرد مومن نے ان فرعونیوں کو کہ اب میں جا رہا ہوں، اب دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد وہ مرد مومن وہاں سے چلا گیا۔ اللہ نے اس کو بچا لیا فرعون کے عذاب سے اور فرعون کی سازشوں سے۔ فرمایا کہ پس اللہ نے اسے فرعون اور فرعونیوں کی بری سازشوں سے بچا لیا اور فرعونیوں کو برے عذاب نے گھیر لیا۔ وہ لوگ صبح و شام جہنم کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت آ جائے گی اللہ کہے گا فرعونیوں کو سب سے زیادہ سخت عذاب میں داخل کرو۔ تو یہی آیت اس بات کی دلیل ہے عذاب قبر کی، یہی عذاب قبر ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ ان جہنمیوں کو ان فرعونیوں کو صبح و شام نار جہنم پہ پیش کیا جاتا ہے۔ تو صبح کو بھی جہنم کا ناشتہ ہے اور شام کو بھی، شام کی چائے بھی جہنم میں پینی پڑے گی۔ تو صبح و شام ان کے لیے وہ ہو رہا ہے۔ یہ کون سا ہے؟ یہ عذاب قبر ہے، یہ عذاب قبر ہے۔ اور قیامت کے دن
پھر وہاں سے کہا جائے گا کہ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، کہ ان فرعونیوں کو سخت عذاب میں ڈال دو۔ تو یہ سیدھی وہ آیت ہے، واضح آیت ہے، لیکن پھر بھی آج کل کے دور میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ عذاب قبر تو ہے ہی نہیں، ثابت ہی نہیں ہے۔ پڑھنے پھر کہ دو طرح کا عذاب کیسے ہو گیا؟ پھر ایک یہ جو شروع میں بتایا، اور ایک قیامت کے بعد پھر عذاب بتایا۔ تو یہ کیا ہے؟ سمجھیں ذرا اس کو، قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں اور پھر اعتراض کرتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عذاب قبر برحق ہے، اور آپ خود اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے، ہر نماز میں پناہ مانگ کرتے تھے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ برحق چیز ہے، اس کا انکار کرنا کسی طور پہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور جب جہنمی آگ میں ایک دوسرے سے جھگڑیں گے تو کمزور لوگ تکبر کرنے والوں سے کہیں گے ہم تو تمہاری پیروی کرتے تھے، تو کیا آج عذاب جہنم کے کسی حصے سے تم ہمیں نجات دلا سکتے ہو؟ دنیا میں تو تم بڑے ہمارے کام کیا کرتے تھے، آج ہمارا یہ کام بھی کر دو۔ تکبر کرنے والے کہیں گے ہم سب جہنم میں ہیں، تم اور ہم سب برابر۔ بلا شبہ اللہ نے تمہارے بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا ہے۔ اور جو لوگ جہنم میں ہوں گے وہ جہنم کے محافظوں سے کہیں گے ذرا اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ایک دن کے لیے ہم سے عذاب ہلکا کر دے، تھوڑی سی آگ ہلکی ہو جائے۔ یہ صرف کہیں گے وہ محافظ جہنم، کہیں گے کہ تمہارے پیغمبر کھری نشانیاں لے کر تمہارے پاس نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے ہاں آئے تھے۔ تو محافظ کہیں گے پھر تم خود ہی دعا کرو، اور کافروں کی دعائیں تو رائے گاہ جائیں گی، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور ہم بلا شبہ اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی دنیا کی زندگی میں مدد کرتے ہیں، اور اس دن بھی کریں گے جب گواہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، جس دن ظالموں کی معذرت انہیں فائدہ نہیں پہنچائے گی، ان پر پھٹکار برسے گی، ان کا ٹھکانہ برا ہوگا۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب ہدایت دی، تورات، اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنایا۔ وہ کتاب ہدایت کا سرچشمہ، عقل والوں کے لیے نصیحتوں کا خزانہ تھی۔ فاصبر ان وعد اللہ حق، پس اے میرے نبی آپ صبر کیجیے، بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیے، اور شام اور صبح کے وقت اپنے رب کی تعریف اور پاکیزگی بیان کرتے رہیے۔ بے شک جو لوگ اللہ کی آیتوں میں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس اللہ کی طرف سے آئی ہو جھگڑتے ہیں، ان کے سینوں میں تکبر اور غرور چھپا ہوا ہے، وہ اپنا مقصد کبھی حاصل نہیں کر پائیں گے۔ بس آپ اللہ کی پناہ مانگیے، بے شک خوب سننے والا ہے، بڑا دیکھنے والا ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ایک تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ صبر کیجیے، برداشت کیجیے، دیکھیے پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کیا کچھ کرتا ہے۔ یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق انسانوں کی تخلیق سے زیادہ بڑی بات ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اور نابینا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے ہیں۔ ایمان والے اور عمل صالح کرنے والے اور برے کام کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ لوگوں تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو، سوچو، غور کرو ذرا۔ بلا شبہ قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ اور تمہارے رب نے کہہ دیا ہے کہ تم سب مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ بے شک جو لوگ کبر کی وجہ سے میری عبادت نہیں کرتے وہ ان قریب ذلت و رسوائی کے ساتھ جہنم میں داخل ہوں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ قال ربکم ادعونی استجب لکم، دعا کرو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ تو یہ تو اللہ کا وعدہ ہے، ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو پکاریں، دعائیں کریں۔ اللہ ہی نے تمہارے لیے رات بنائی ہے تاکہ تم اس میں آرام کرو، اسی نے دن کو روشن بنایا ہے۔ بے شک اللہ انسانوں کو پر فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر گزار نہیں ہوتے۔ وہی اللہ جو تمہارا رب ہے، ہر چیز کا خالق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم کدھر بہکے جا رہے ہو؟ جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں وہ اسی طرح بہک جاتے ہیں۔ اللہ ہی نے تمہارے لیے زمین کو ثابت اور آسمان کو چھت بنا دیا ہے، تمہاری صورتیں بنائیں، تمہیں اچھی شکل و صورت دی، تمہیں بطور روزی عمدہ چیزیں عطا کی۔ وہی اللہ تمہارا رب ہے، بس اللہ عالی شان والا ہے، سارے جہان کا پالنے والا ہے۔ وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ بس تم لوگ بندگی کو اس کے لیے خالص کر کے اس کو پکارو۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہان کا پالنے والا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کی وہ قدرت، اس کی نعمتیں وہ بیان کر دی گئیں، اور یہ بتا دیا کہ وہی عبادت کے لائق ہے اور کوئی نہیں ہے۔
اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے مجھے منع کر دیا گیا ہے کہ میں اللہ کے سوا ان جھوٹے معبودوں کی بندگی کروں جنہیں تم پکارتے ہو، جبکہ میرے رب کی طرف سے میرے پاس کھلی نشانیاں آ چکی ہیں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سارے جہان کے رب کے سامنے اپنا سر جھکائے رکھوں۔ اللہ کی قدرت مزید فرمایا کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر لوتھڑے سے، پھر تمہیں رحم مادر سے بچے کی شکل میں نکالتا ہے، پھر تمہارے لیے زندگی کے اسباب مہیا کرتا ہے تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچ جاؤ، پھر تمہیں زندہ رکھتا ہے تاکہ تم بوڑھے ہو جاؤ، اور تم میں بعض سے پہلے مر جاتے ہیں، اور تاکہ تم سب اپنے مقررہ وقت تک پہنچ جاؤ، شاید کہ تم لوگ ان باتوں کو سمجھ سکو۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ کس طرح اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے بڑھاپے تک پہنچ جاتا ہے۔ هو الذی یحیی و یمیت، وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، پس وہ جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو اس سے کہتا ہے کہ ہو جا، پس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ کیا آپ ان لوگوں کو نہیں دیکھتی جو اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں؟ کس طرح وہ لوگ راہ حق سے پھیرے جا رہے ہیں، یعنی وہ لوگ جنہیں قرآن اور ان کتابوں کو جھٹلایا تھا، جن کے ساتھ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا تھا، پس وہ عنقریب اپنا انجام جان لیں گے، جب ان کی گردنوں میں طوق پڑے ہوئے ہوں گے، زنجیروں کے ساتھ گھسیٹے جائیں گے، کھولتے ہوئے پانی میں، پھر آگ میں جلائے جائیں گے، پھر ان سے کہا جائے گا کہاں ہیں وہ جن کا تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے تھے۔ تو یہ عذاب، یعنی اللہ کے سوا جھوٹے معبود، وہ کہیں گے وہ تو ہم سے غائب ہو گئے، پتہ نہیں کہاں گئے، بلکہ ہم سے پہلے اللہ کے سوا کسی چیز کو نہیں پکارتے تھے ہم۔ اللہ کافروں کو اسی طرح گمراہ کر دیتا ہے۔ تمہارا یہ انجام اس لیے ہے کہ تم زمین میں ناحق رنگ رلیاں مناتے تھے، اتراتے پھرتے تھے، جہنم کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ جہاں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، پس تکبر کرنے والوں کا بہت برا ٹھکانہ ہے، پس آپ صبر کیجیے، بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ پھر یا تو ہم آپ کو اس عذاب کا بعد حصہ دکھلا دیں گے جس کا ہم نے آپ سے وعدہ کیا ہے، یا ہم آپ کو اس سے پہلے ہی اٹھا لیں گے، تو ان سب کو بھی ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ یا تو آپ دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے، یا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بعد میں آپ کے بعد یہ کام کر دے گا۔ اور ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے ہیں، ان میں سے بعض کے واقعات ہم نے آپ کو بیان کر دیے ہیں، اور بعض کے واقعات ہم نے آپ کو بیان نہیں کیے ہیں، اور کوئی رسول یہ قدرت نہیں رکھتا تھا کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی معجزہ پیش کر سکے۔ پھر جس وقت اللہ کا حکم آ جائے گا تو حق کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے گا، اور اس وقت جھوٹے لوگ خسارے میں ہوں گے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں بیان کی ہیں سورت کے آخر میں کہ اللہ ہی نے تمہارے لیے چوپائے بنائے ہیں، ان میں سے بعض پر تم سوار ہو، بعض کا تم گوشت کھاؤ، تمہارے لیے ان میں دوسرے فائدے بھی ہیں، اور تاکہ تم پر سوار ہو کر اپنی ضرورت کو پوری کر لو جو تمہارے سینوں میں پوشیدہ ہے، اور تم ان جانوروں اور کشتیوں پر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائے جاتے ہو۔ اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تو تم اللہ کی کن کن آیتوں کا انکار کرو گے؟ کیا انہوں نے زمین میں سفر کر کے ان کافروں کا انجام نہیں دیکھا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ ان کی تعداد ان سے زیادہ تھی، طاقت میں ان سے زیادہ تھے، زمین میں بطور اثرات ان کی عمارتیں بہت اونچی تھیں، بہت تھیں، بس ان کی کمائی کسی کام نہ آئی، سب کچھ تباہ کر دیا اللہ نے۔ بس جب ان کے پیغمبر ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تو بذام خود اپنے علم پر خوش ہونے لگے کہ ہم بھی عالم ہیں، ہمارے پاس بھی علم ہے، لیکن جب انہیں اس عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، بس جب انہیں ہمارا عذاب دیکھ لیا تو کہنے لگے ہم ایک اللہ پر ایمان لے آئے۔ اب ایمان لاتے ہو اور ان جھوٹے معبودوں کا انکار کرتے ہیں جنہیں اللہ کا شریک بناتے تھے، بس جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو ان کا ایمان کوئی کام نہیں آیا، کسی کام نہیں آیا۔ اب ایسے ایمان کا کیا فائدہ؟ اللہ کے اپنے بندوں کے بارے میں ہمیشہ سنت یہی رہی ہے، اور اس وقت کافروں کو بربادی کے سوا کچھ ہاتھ نہ آیا کہ اس وقت عذاب کو دیکھ کر کہیں گے کہ ہم ایمان لائے نہیں، اب تمہارے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے اور عمل کرنے کا فائدہ